بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ میں موجود امیر المومنین کا کلمہ حکمت 426، جس میں فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے مناسب نہیں، شائستہ نہیں کہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت و تندرستی اور دوسرا مال و دولت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں عارضی ہوتی ہیں، ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں تو انسان وہ اپنی بقا و دوام اس کی آرزو رکھتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، مال کماتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھیں تو اسے تبدیلی جو ہے وہ پسند نہیں آتی، خاص طور پر منفی ہو، جیسا کہ بچے کی مثال دی کہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے اپنا عالم جو ہے چھوڑ کر دوسرے عالم میں قدم رکھنا بڑا ناگوار گزرتا ہے اور گریہ کرتا ہے۔ دوسری طرف اسے اپنے پاس جو موجود ہے مال و اسباب دنیا کے آسائشیں دوسرے کو دینا بہت گراں گزرتا ہے، اور یہی چیزیں اگر چھن جانے کا بھی اسے بڑا خوف رہتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے سمجھتا ہے حقیقی اس کی ملکیت نہیں عزیزوں، بلکہ یہ خداوند متعال نے اسے امانت کے طور پہ دی ہیں تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، اس میں کس طرح یہ جو ہے وہ اسے خرچ کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ کہف میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے زمین اور جو چیز اس پر ہے اس کو زمین کے لیے زینت قرار دیا تاکہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور ہم اس زمین کو نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ تو اس کلام میں امیر المومنین دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے اس طرح کی ہے کہ یہ متغیر ہے، کبھی بھی ایک حالت پہ باقی نہیں رہتی۔ آج جو کچھ کسی کے پاس ہے کل وہ نہیں رہتا، آج جس جو آیا ہے کل اس نے جانا ہے، اور خود دنیا کی چیزوں کے ساتھ ساتھ خود دنیا بھی جو ہے جیسے کہ آیت میں بیان ہوا، خود یہ بھی جو ہے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور اس طرف توجہ دلا کے نتیجتاً انسان کو اپنے ابدی مقام اور دائمی حیات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ چیزیں عارضی ہیں، یہ جو تمہیں خدا نے عطا کی ہے، دولت عطا کی ہے، صحت و تندرستی عطا کی ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ خداوند متعال چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے، صحت و تندرستی میں ہی تم اس کی طرف آتے ہو، اسے یاد رکھتے ہو، اس کی مطیع رہتے ہو، یا صرف جو ہے وہ فقر و بیماری میں اسے یاد کرتے ہو؟ کیا دولت مال کے ہونے کے باوجود بھی اس کی بندگی کرتے ہو، یا فقر کی حالت میں ہی اسے یاد کرتے ہو؟ تو یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ یہ جو چیزیں اس کو عطا کی گئی ہیں یہ کس طرح استفادہ کرتا ہے، اس آزمائش میں کامیاب ہو کر اپنے لیے ابدی مقام جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، یا ہمیشہ کے لیے بدبختی کا سامان فراہم کر لیتا ہے۔ یہ خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر کیوں کیا کہ انسان کی بقا اور دوام جو ہے وہ ان دو چیزوں پر خاص طور پر منحصر ہوتی ہے، ایک صحت و تندرستی اور دوسرا دولت۔ کیونکہ ہم دیکھیں تو غریب و فقیر جو ہے اور بیمار انسان کے ذہن میں گناہ کے خیال اتنے نہیں آتے جتنے سے ایک صحت مند شخص اور مال و دولت رکھنے والے شخص کے ذہن میں آتے ہیں۔